بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اگر آپ کو چاہیے معاشرے کے اندر تو اس کے لیے تعلیم نے بنیاد ڈالنی ہے، اور مؤثر نظام تعلیم اگر ملک کے اندر رائج ہو تو پھر یہ پروگریسو ملک ہے۔ اس کے اندر اگر بچے تعلیم یافتہ ہیں، R&D ہماری بہتر ہے، ہماری مارکیٹ کے ساتھ ہم چیزوں کو بہتر طور پر مینیج کر رہے ہیں، جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کی مارکیٹ کے اندر ضرورت بھی ہے، تو یقیناً یہ ایک پروگریسو معاشرے کی بنیاد ہے۔ کیا پاکستان کے اندر نظام تعلیم اس قدر مؤثر ہے؟ کیا ہمارے ٹیچرز کو ہم پروفیشنل ٹریننگ دیتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں کریکولم کا مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے ہاں یونیورسٹیز کی جو ریٹنگ ہے وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے ساتھ ہم ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میں نے بڑا مؤثر پینل تشکیل دیا ہے۔ میں بہت مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب کا، آپ وائس چانسلر ہیں اکاڑا یونیورسٹی کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حنان احمد صاحب، آپ ماہر تعلیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے، آپ چیئرمین ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے، آپ یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں اخوت کے نام سے۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے سر ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر تعلیم معاشرے میں سوشل اکنامک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بنیاد ڈالتی ہے، آپ سمجھتے ہیں سر کہ ہمارے ہاں تعلیم کا معیار وہ ہے کہ ہم ان تینوں سیکٹرز کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے وسیع جو ہے نا ایک کویسچن کر دیا۔ دیکھیں آپ نے کہا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں تعلیم کا ایک اور بھی رول ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم، تو ہمارے ذہن میں لے مین کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہارورڈ اور ییل اور لندن اسکول آف اکنامکس کی تعلیم ہے، ایک دم جو ہے بچہ بڑی بڑی انوویشن کرے گا، بڑی ہائی پوزیشنز پہ جائے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ماڈل ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم ایک ایکولائزر کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ماہر عمرانیات کہتے ہیں کہ جو ہے ایجوکیشن از اے لیور آف سوشل چینج، ٹھیک ہے، یہ سوشل چینج لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وقتی طور پہ آپ جابز کو علیحدہ کر دیں کہ جاب اسے ملی کہ نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ سوشل ایکولائزر ہے۔ سوشل ایکولائزر کیا ہے کہ سے ہمارے ہاں ڈاؤن دا سینچریز سرٹن مارجنلائزڈ گروپس ہیں۔ آپ کسی گاؤں میں جائیں آپ کو کمی نظر آئیں گے، پتہ چلتا ہے جی اس کا باپ بھی جو ہے وہ مراسی تھا، نائی تھا، یہ دیکھیں لینگویج ہم ان کے لیے کیا یوز کرتے ہیں، کمی ہے، تو ان کا باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی یہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے تھوڑی سی اس کی موبلٹی بنانی ہے، اس کو تھوڑا سا اس سے اوپر لے کے ایجوکیشن جس بھی کوالٹی کی ہوگی وہ اس کے معیار کو بہتر بنائے گی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اکاڑا یونیورسٹی ایک رورل، اس کی ڈومیننٹ رورل ایریاز میں ہے پریڈومیننٹلی۔ اب وہاں جو اس کے متصل گاؤں ہیں وہاں بہت زیادہ پاورٹی ہے، لائک آل ادر گاؤنز ولیجز میں۔ اب میں وہاں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بچی اگر پاورٹی ریڈن گھر سے آ کے وہاں سے BS انگلش کر لیتی ہے یا BS میتھمیٹکس کر لیتی ہے، اور وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے تو اپنا روزگار کماتی ہے، یہ بہت بڑی موبلٹی ہے اس کے لیے۔ میری آپ بات سمجھ رہے؟ اب ہم کہیں اس بنیاد پہ کہ دیکھیں جی ہماری یونیورسٹیاں کچھ نہیں کر رہی، ہماری MA انگلش کر لیتی ہے بچی تو اس کا ایکسنٹ ٹھیک نہیں، کیسے ایکسنٹ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ پاورٹی میں رہ رہی ہے، وہ تو شاید 2 ٹائم میل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو جو کہ ادروائز جس نے لوگوں کے جانوروں کی حفاظت کرنی تھی، ایز اے ہاؤس میڈ کام کرنا تھا، ہم اسے ایک ڈگری دے کے ایک ٹیوشن پڑھانے کے قابل بنا دیتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سوشل چینج کی طرف، یہ سوشل چینج کی طرف ہے، یہ ہیومن ڈگنیٹی کی طرف ہے، یہ سوشل ایکویلٹی کی طرف آ رہے ہیں آپ، اینڈ ویمن امپاورمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ دیکھیں میں ایک عرض کروں، جو بچی یا بچہ سمپل انگلش لکھ لیتا ہے اور بول لیتا ہے گرامیٹیکلی کریکٹ،
اس کو لوگوں کے گھر میں کام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ جہاں بھی ہے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی جاب نہیں, اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے گھر میں ایک کمرے میں کہہ دینا کہ یہاں ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے, لوگ اس کو رزق دے لیتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں, اس کے والدین بڑھاپے میں علاج اور خوراک افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ایک نقطہ سامنے آتا ہے, کیا ہمیں تعلیم کا حصول اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں روزگار ملے گا, نوکری ملے گی, ہمارا پرائمری کنسرن یہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں, میں تو ابھی بات نہیں کی. دیکھیں نا, ہمارا ایک سمپلسٹک ڈسکورس چلتا ہے, کیا کریں جی ڈگری کو, ہم نے 2 لاکھ روپے خرچ کر دیا, یہ بی ایس کی ڈگری مل گئی. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کیا یہ جو آپ نے ڈگری لی ہے, مان لیا وہ 2nd کلاس ڈگری ہے, بہت زیادہ کمپیٹنس نہیں ہے, کیا اس کی سیوک سینس بچے کی نہیں بڑھی؟ بالکل ٹھیک. کیا اس کی مینٹل گروتھ ہوئی ہے؟ کیا اس کی امپاورمنٹ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے, کیا وہ کانفیڈنس بلڈ ہوا, اور وہ سیلف امپلائمنٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ وہ کر لیتا ہے. تو یہ میں ایک لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں ایکسٹریم پاورٹی ہوتی ہے, جو کہ ہمارے ولیجز میں میسو ہے, ہم مانے یا نہ مانے. گاؤں میں دیکھیں ایک آدھ اچھا گھر بنا ہوتا ہے, باقی سارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور بری صورت. مجھے سر آگے بڑھنے دیں, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر حنان صاحب کو بھی سر میں شامل گفتگو. اب اس کے بعد جو دوسرے لیولز ہیں, میں اس کی ابھی میں نے ایجوکیشن ایز اے سوشل ایکولائزر, اس کو ہیومن رائٹ کے لینز میں میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم مزید آگے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈگری کسی ویلیو کو ریپریزنٹ کرتی ہے سر مارکیٹ کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں تو؟ دیکھیں جہاں تک مارکیٹ اور انڈسٹری اور یونیورسٹی کے اکیڈیمیا انٹریکشن کی اگر بات کریں ہم, تو پاکستان میں ایک ویزیبل گیپ تو نظر آ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ میڈیا انڈسٹری کی بات کر لیں کہ جو لوگ ہمارے پاس ڈگریاں کر کے مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان دا بگننگ ان کو وہ جاب اس لیول کی نہیں ہوتی, کیونکہ یونیورسٹیز میں اس لیول کی وہ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں ہو رہی, وہ اسٹوڈیوز اویلیبل نہیں ہیں. اسپیشلی کچھ یونیورسٹیوں میں ہے, یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ تمام یونیورسٹیز میں, اپ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے کچھ یونیورسٹیوں میں پرابلمس یہ ہے. جب انڈسٹری اور دوسری جو ہے پاکستان کی جو انڈسٹری وہ سپورٹ بھی نہیں کر رہی ہے یونیورسٹیز کو. دیکھیں امریکہ کے اندر یہ ہے کہ باقاعدہ فنڈنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو انڈسٹری دیتی ہے یونیورسٹیز کو, یونیورسٹی اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہیں. اس طرح ایک انٹر ڈپینڈنٹ قسم کا کلچر ہے, جس سے جو ہے نا وہاں سے فنڈنگ آتی ہے اور یہ جو ہے نا وہ اس پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور اس طرح جو ہے نا ان کا ریسرچ کلچر, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یونیورسٹی کو بھی سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ انٹرنشپس بھی لے رہے ہوتے ہیں. اس طرح ایک کامن انٹریکشن کے ساتھ وہ یہ لوگ. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر مزید اسی تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, اور موجودہ حکومت نے اب تعلیم کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنے کے لیے, پہلے جب یہ حکومت میں نہیں تھے اس وقت بھی مسلسل بات کرتے آ رہے تھے, لیکن اب ان کو 3 سال ہو چکے ہیں, انہوں نے تعلیم کے اوپر کتنا فوکس کیا, اس کے اوپر بات کریں گے, میرے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, آپ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن کے. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا. سر میں جاننا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت نے تعلیم کو اپنی ترجیحات میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا, 3 سال گزر گئے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت تعلیم کے اوپر فوکس کر رہی ہے اور ان کی ترجیحات میں شامل ہے؟ جی بالکل, اگر حکومت کہتی ہے کہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ عملی طور پر کوئی نتائج نکل رہے ہیں یا کسی سفر کا آغاز ہو گیا ہے. منزل تو ایک دن میں نہیں ملتی. یہ جو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں یہ ایک دن میں تو حل ہونے والے ہیں نہیں. کوئی ایسی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ دیکھیں اس کے بہت سارے مسائل ہیں. مثلاً کریکولم کے مسائل ہیں, اساتذہ کے مسائل ہیں, طالب علموں کے مسائل ہیں, انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, امارات کے مسائل ہیں, گورننس کے مسائل ہیں, پورے ملک کے نظام کے اکنامک اور سوشل, اور پھر حال ہی میں جو کووڈ کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے کوئی مسائل ہیں. تو ان مسائل کو آہستہ آہستہ حل ہوں گے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا ہماری جو راستہ ہے اس کا ہم نے تعین کر لیا کہ نہیں, ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے کہ نہیں, ہم ویل اکوپڈ ہیں کہ نہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے چند ایک اچھے اقدامات کیے ہیں اور ایک راستے کا تعین کرنے میں تو کامیاب ہوئی ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب,
کیا پاکستان کے اندر اتنا پیسہ دیا جا رہا ہے یونیورسٹیز کو؟ کیا ہم تعلیم کے لیے اتنا بجٹ رکھ رہے ہیں جو سفیشینٹ ہو اور اس سے معیار تعلیم ہمارا بہتر ہو سکے، ہماری ضروریات پوری ہو سکے، مسائل ہمارے حل ہو سکیں؟ نہیں دیکھیں، بالکل یہ اتنا کافی تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 1947 سے کیا تعلیم ہماری ترجیح رہی ہے، ہمارے پاس وسائل ہی کتنے ہیں۔ دیکھیں ہم نے خرچ تو وہی کرنا ہے نا جو ہم نے کمانا ہے۔ حکومت کے پاس خزانے میں ٹیکسز کتنے کے ذریعے سے کتنا پیسہ آتا ہے، تو 2% سے کم اگر ہم اپنا جی ڈی پی کا خرچ کرتے ہیں تو وہ قطعی طور پر ناکافی ہے۔ لیکن اچھی بات ایک یہ ہوئی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پرائیویٹائز ہو گیا ایجوکیشن، اور بہت سے پرائیویٹ اسکول بن گئے، کالج بن گئے، یونیورسٹیز بن گئی، اور وہ والدین جو افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنے خود سے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ حکومت کی ذمہ داری اب نسبتاً کم ہو گئی کہ صرف محروم طبقوں کو یا غیر جسے کہتے ہیں کہ مڈل کلاس کو، لو مڈل کلاس کو تعلیم دینی ہے۔ سر میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب ہے، میں ان سے معلوم کرتا ہوں۔ سر آپ یونیورسٹی آف فقواڑہ کو دیکھ رہے ہیں، سر کیا ہماری حکومت اتنا سفیشینٹ بجٹ دے رہی ہے سر کہ ہمارے مسائل حل ہو سکے؟ دیکھیں جہاں تک یونیورسٹی آف فقواڑہ کا تعلق ہے تو وہاں تو ماشاءاللہ گورنمنٹ نے، خاص طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں آپ کو اس دفعہ بجٹ میں 375 ملین روپیز ملے بھی ہیں، ملے ہیں، وہ ایلوکیٹ ہوئے ہیں، ابھی ملے تو نہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ اس یونیورسٹی کے حوالے سے بات کروں گا۔ ہمیں فائنینشیل ایشو زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مینیجبل ہے۔ اصل جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا، ثاقب صاحب نے، ایشو اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ٹیچرز کے پروفیشنل ایتھکس کا ایشو ہے، اسٹوڈنٹ کے پروفیشنل جو پرسنل ایتھکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کا ایشو ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچی اگر 50 کلومیٹر سے چل کے آتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو وہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ اس کی تعلیم پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اب جو میسو رورل پاورٹی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے فیسیں بڑی حد تک کم کر دی، ٹھیک ہے نا۔ کووڈ کے دنوں میں نے اعلان کیا تھا کہ جو فیس دے سکتا دے، ہم اس وجہ سے کسی کو نہیں نکالیں گے کہ یہ فیس نہیں دے سکتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اس طرح کی پاپولیشن کم نہیں ہے جو کہتے ہیں فیس تو نہیں آپ لیتے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ناشتہ بھی نہیں صبح ملتا، ٹھیک ہے، ناٹ ٹو اسپیک آف کہ وہ فیس دے گا۔ اب اس کلاس کو کس نے، یہ ذمہ داری ہم یونیورسٹی پہ تو نہیں ڈال سکتے نا، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ۔ تو اس لیے ہمیں بڑا پرو ایکٹیو ہو کے، اب یہ جو میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کو، جو اساس اسکالرشپ پروگرام ہے، اس سے بڑے دور رس اثرات نکلے ہیں۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے ایک سینس آف کمپٹیشن بھی آیا ہے۔ دیکھیں نا، ایک گاؤں میں ایک کو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا ایک موقف لینا چاہ رہا ہوں سر۔ ڈاکٹر صاحب 70 سال کی تاریخ کی بات کریں تو اس کو رہنے دیں، یہ 3 سال کی اگر ہم بات کریں یا آئندہ کے لیے لائحہ عمل اگر بنانے کی بات ہو تعلیم کو لے کر کے، ہم اپنے معیار تعلیم کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں سر؟ سر میرا تو ایک ہی 1 پوائنٹ سجیشن ہے، ہمارا استاد اگر اپنی ذمہ داری ادا کرے تو ہم تعلیم کے میدان میں بہت آگے جا سکتے ہیں۔ استاد کو حکومت تنخواہ بھی دیتی ہے، اس کی عزت بھی کرتی ہے، اس کو وسائل بھی دیتی ہے۔ ہمیں صرف اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات میں بھی جھانکنا چاہیے۔ ہر چیز ہم کہتے ہیں جی کہ حکومت کرے، لیکن مجھے اگر ملازمت مل گئی، اتنا بڑا مرتبہ مل گیا، مجھے استاد ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے پھر ان بچوں کا مستقبل اب میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا میں وقت پہ آتا ہوں، کیا میں بہترین طریقے سے تیار ہو کے کلاس میں جاتا ہوں، کیا میں بچوں کو کریج ٹو نو دیتا ہوں، کیا میں ان کی کریٹو ایبلٹیز کو بڑھاتا ہوں، کیا میں ان کو اخلاقیات کا پیغام دیتا ہوں، میرا اپنا کردار کتنا ہے۔ لیکن سر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ آف ٹیچر، پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہے ان کی سر، ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم کام نہیں کر۔ بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں علیحدہ ہیں، لیکن جب میں نے استاد بننے کا فیصلہ کر لیا، جب میں نے یہ منصب قبول کر لیا، تو پھر میری ذمہ داری جو ہے وہ سب سے بڑی ہے، مجھے اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے۔ آج کل تو آپ آن لائن بیٹھے تو آپ خود ہی مینجمنٹ اسکل سیکھ لیتے ہیں، کمیونیکیشن اسکل سیکھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ اپنے سبجیکٹ میں تو بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ماسٹرز کے بغیر تو کسی شخص کو کلاس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے آپ کی یونیورسٹی میں اور کالج میں۔ تو میں صرف تھوڑی سی آپ کی توجہ صرف دلانا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری
اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں, کرتے رہنا چاہیے, لیکن ہمیں استاد کے مثبت کردار کو بھی زیر بحث لانا چاہیے, اس کو موٹیویٹ کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ آنے والی نسلوں کا انحصار اس کی محنت پر ہے. کہ ملک کبھی آپ دیکھیں کبھی کسی زمانے میں کسی پیپل کے درخت کے نیچے, برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی استاد پڑھا دیتا تھا. ٹھیک. تو میری بڑی میں ہمبلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے نا اس میں استاد کے کردار کے اوپر ہمیں, ڈاکٹر ذاکر صاحب ہمارے دوست ہیں, یہ جانتے ہیں کس طریقے سے ایک استاد جو ہے وہ پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو بدل دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. میں ڈاکٹر حنان کا اس کے اوپر موقف لینا چاہوں گا, پھر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. سر ڈاکٹر حنان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا موقف ہے کہ استاد کا کردار بڑا اہم ہے, اکیلی حکومتیں کچھ نہیں کرتی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکیلی حکومتیں کچھ نہیں کرتی, والدین کا بھی کردار اس میں ہو سکتا ہے, ٹیچر کا کردار بھی ہو سکتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں ٹیچر کے کردار کے بغیر تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ گھر کی جو بیسک ٹریننگ ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے رورل ایریاز کے اندر ایجوکیشن والدین کی نہیں ہے. جب بچہ ایک یونیورسٹی میں آتا ہے, یونیورسٹی دو طرح کی ایجوکیشن اس کو دیتی ہے. ایک تو اس کے مورل کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے جو ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو ہماری جو تعلیم ہے, جو جسے آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں, جو وہ تعلیم جس سے اس کا کیریئر بنے گا, وہ یونیورسٹی پرووائڈ کرے. ٹیچر جو ہوتا ہے جب کلاس میں موجود ہوتا ہے تو وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ اسٹوڈنٹ اس کو لیتے ہیں. اب ٹیچر کا وہ ایک تو اپنے لیکچرز کا پوری طرح وہ پریپیئر کر کے جائے, پورا 1.5 گھنٹے کا ٹائم پورا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. ٹیچرز کی فیڈ بیک کا بڑا امپورٹنٹ جو ہے, میں نے دیکھا بہت سی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ٹیچر کی فیڈ بیک ایویلیویشن نہیں ہوتی. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو بڑا اسٹرکٹلی وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ان دا اینڈ آف دا سیمیسٹر وہ باقاعدہ فیڈ بیک دیتے ہیں, اس کی بیس کے اوپر ٹیچر کو رکھا جاتا ہے یا اس کی ان کو انکریمنٹ دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. سرکاری یونیورسٹیز میں یہ پرابلم ہے کہ ٹیچر وہاں پہ ان کی پرماننٹ جابز ہیں, تو اگر ٹیچر ایک مرتبہ پرماننٹ جاب میں آ جائے, اگر وہ نہ پڑھانا چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں اس کا کر سکتے. اس کے لیے جو ہے نا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرز کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. نمبر 1 ان کی انکریمنٹ اس کے اوپر اٹیچ کی جائے اس چیز کے ساتھ کہ اس کی کلاس کی پرفارمنس کیا ہے. یہ ٹیچر کا کردار بھی بڑا ہے, بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اسی کو آگے لے کر ہم کچھ اور گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, ہم اگر ریٹنگ اٹھا کے دیکھیں تو ہماری ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل ریٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کی 2 یونیورسٹیز میں مجھے دیکھنے کو ملی کہ ریٹنگ میں آ رہی تھی. اگر 1000 یونیورسٹیز کی ریٹنگ اٹھا کے دیکھیں تو 7 آ رہی تھی. یونیسکو کی شماریات میں پڑھ رہا تھا, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستانی جو باہر جانا شروع ہو گئے ان کی تعداد میں پچھلے سال کے فگرز میرے سامنے تھے, 70% اضافہ ہوا ہے سر. اور یہ اتنا بڑی تعداد میں اضافہ ہے سر کہ کیا ہم یہاں پر ان کی تعلیم کے لیے کوئی بہتر سورسز ڈیولپ نہیں کیے جا سکتے جو ہم باہر جانا شروع ہو گئے ہیں؟ انڈیا کے اندر 3,30,000 اسٹوڈنٹ پچھلے سال باہر گئے ہیں, جو 3% بنتا ہے. ہمارے ہاں 4 لاکھ نے اپلائی کیا, 50,000 بچے باہر گئے, جو کہ ان کا 1% بنتا ہے, ہمارا 3% بنتا ہے سر. تو یہ ریشو کے اندر بڑا فرق ہے سر, کیوں ہمارا بچہ باہر جانا چاہتا ہے؟ لیکن اس اسٹیٹسٹکس سے یہ انفر نہیں کر سکتے ہم, اگر ہمارا انڈیا کے کمپیریزن میں زیادہ اسٹوڈنٹ باہر جا رہے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ کیونکہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اچھی تعلیم نہیں دی جا رہی اس لیے اسٹوڈنٹ باہر جا رہا ہے. دیکھیں یہ ملٹی فیکٹر ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک یہ پازیٹیو بھی چیز ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ زیادہ کرجیس اور زیادہ ریزیلینٹ ہے, وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کے اپنا جیسے کہتے ہیں چانسز بڑھانا چاہتا ہے سکسیس کے, وہ ایک ڈفرینٹ کلچر سیکھنا چاہتا ہے, ٹریڈیشنل ایکیڈیمک. لیکن سر ریئلٹی تو کچھ اور بھی تو ہے نا. ہمارے ہاں انرولمنٹ اٹھا کے دیکھیں 5.4% ہے, بھارت میں 11% ہے اور ملیشیا میں 32% ہے سر. میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ ان آئسولیشن نہیں دیکھی جا سکتی, ٹھیک ہے. جیسے ہیومن باڈی ان ٹوٹل یا ہیلدی ہوتی ہے یا ڈیزیزڈ ہوتی ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کے پرابلم تو ہارٹ میں, لنگز کو کیا, یہ تو پرفیکٹ ہے. باڈی ایک ہے, بلڈ ایک ہے. ہمارے بھی جو انسٹیٹیوشن آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں, سوشل انسٹیٹیوشن ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک میں پرابلم ہوتا ہے, دیکھیں نا, اگر ہمارا پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ ایجوکیشن کو بھی انفلوئنس کرتا ہے. اگر ہماری اکانومی, ہماری سافٹ پاور,
ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا گزشتہ 20 سال سے ہماری یونیورسٹیاں انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلی گئی. آج سے 20-30 سال پہلے پنجاب یونیورسٹی میں، UET میں، KE میں بہت سے فارن اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اس کا ایک فیکٹر ٹیررزم بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی ویو کا سامنا کرنا پڑا. بالکل ٹھیک ہے، میں نے لفظ سافٹ پاور یوز بالکل کیا، امیج یوز کیا. تو یہ جو بات ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور دیکھیں ہمارا نوجوان زیادہ کرجیس اور ریزیلینٹ ہے. یہ تو آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں نا، جو ویسے باہر جاتے ہیں ایون ان پڑھ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی رسکی سچویشن، وہ بھی 1 کروڑ سے زیادہ ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو آپشنز اور اپرچونیٹیز ہیں محدود ہیں، یا ان کی ایسپیریشن کے مطابق وہ میچ نہیں کرتی، تو دے جسٹ ٹرائی دیئر لک. وہ دیکھتے ہیں سکسیس سٹوریز، ٹھیک ہے، کہ فلاں کا بچہ گیا تھا وہاں سے اس نے MS کیا، وہیں جاب مل گئی، وہیں شادی ہو گئی، اس کو نیشنلٹی مل گئی. اب دیکھیں نا گجرات میں کیا ایشو ہے. گجرات میں یہ ایشو ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سمنگل کر کے وہ اٹلی چلا گیا، UK چلا گیا، اور اس نے ایک بہت بڑی کوٹھی بنا لی گاؤں میں. وہ سارے نوجوان کہتے ہیں یار پڑھائی میں کیا پڑھا، ہم نے بھی باہر جانا ہے اپنی. یہ اچھی بات نہیں. لیکن سر اس کی ایک اور ریزن بھی ہے نا سر، کہ ہمارے ہاں کوالٹی آف ایجوکیشن وہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں پروڈیوس کر پا رہے جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. دیکھیں اس پہ دو رائے نہیں ہے، اس پہ بالکل دو رائے نہیں ہے. ہمیں ایجوکیشن پہ بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھیں نا، ہم تھوڑے سے لیٹ ہیں. صرف 30 سال پہلے کتنی یونیورسٹیاں تھیں؟ آپ لاہور سے چلیں تو بریک لگتی تھی ملتان میں. ملتان، لاہور اور ملتان کے درمیان کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. اور پھر ملتان کے بعد بریک لگتی تھی جام شوروں میں اور پھر کراچی میں. تو یہ صورتحال تھی. اگر آپ 40 سال پہلے کی بات کریں تو پورے ملک میں شاید 12 یونیورسٹی. ود دی پیسج آف ٹائم ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ میں بڑی تحسین کروں گا گورنمنٹ کی، جن گورنمنٹس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ پہ یونیورسٹی ہونی چاہیے. PTI کی گورنمنٹ کا منشور ہے، لیکن وہ 12 کی بات کر رہے ہیں. اب 36 تو نہیں بنا پائیں گے وہ، لیکن 12 کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا دیں گے اگر بنتی ہے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم کا جو نالج کا جو انسٹیٹیوشن ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ کچھ سجیشنز کے اوپر بھی بات کریں، کیونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے کے اندر جا رہے ہیں. بہتری کے لیے، تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے، مارکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے، کہ جو ہم پڑھائیں اس کی مارکیٹ میں ضرورت بھی ہو، R&D کے اوپر کام ہو سکے. سر اس کے لیے کچھ سجیشن میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے آنی چاہیے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ جو میں نے انیشیل ڈسکشن میں یہ بات کی تھی کہ انڈسٹری کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو انڈسٹری یونیورسٹیز کو سپورٹ کرے گی ان کے لیے ٹیکس کا ایک علیحدہ نظام بنائیں. اس سے یہ ایک فائدہ ہوگا کہ وہ یونیورسٹی کو پتہ ہوگا بھی ہم اس مد میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک ہمیں جمرات دی جا رہی ہیں. دیکھو انڈسٹری کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کرے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کون سی یونیورسٹی کس علاقے میں کام کر رہی ہے اور اس علاقے کا کلچر کیا ہے. کیا وہاں پہ انڈسٹری ہے تو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ شعبے وہاں سے یونیورسٹی میں لانچ کیے جائیں. اگر وہ ایگریکلچر علاقے میں یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایگریکلچر کو، اسپیشل قسم کے فارسٹ کو اگر یا اسپیشل قسم کے پھلوں کی انڈسٹری وہاں پہ تعلیم دی جائے، اور وہ انڈسٹری کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے جس سے ہم جو ہے نا اپنے اس سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو انٹرنیشنل کلیبوریشنز ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہیں جو ایک پرٹیکولر فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے، فار ایگزامپل انوائرمنٹ ہو گیا یا وومن امپاورمنٹ ہو گیا، تو ہم ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر کے ان سے بھی فنڈنگ جنریٹ کر سکتے ہیں. تیسرا جو ریسرچ کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا کہ جو آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ جو 25-30 ہزار روپیہ دے کے آرٹیکل چھاپ رہے ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوالٹی HEC کا جو کنٹرول ہے اس کو بہت پراپرلی ہونا چاہیے، اور مانیٹر کریں وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے اور اس کی جو ہے نا پاکستان کو اس کام کی یوٹیلائزیشن کیا ہے. فار ایگزامپل کتنے ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پروڈیوس ہو رہے ہیں. کیا وہ ریسرچ پیپرز ڈفرینٹ ادارے جو ہیں وہ اس کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس کے کوئی پالیسی ڈائریکشنز لے رہے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ جو پالیسی بنانے والے ادارے ہیں وہ خود اپنے وہ ان پٹ نہیں لے رہے یونیورسٹی سے. اگر وہ پراپر ان پٹ لیں یونیورسٹی سے پالیسی میکنگ میں، ادر از اے فارن پالیسی میکنگ یا آپ کی وومن امپاورمنٹ کے اوپر پالیسی ہے یا ایجوکیشن کی پالیسی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کی ان پٹ اس لیول کی لی نہیں جا رہی، یا جو ریسرچ پیپر لکھے گئے ہیں ان کو پڑھتا ہی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اس میں آگے بڑھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، منسٹر ایجوکیشن سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک دفعہ
ہمیں ریسرچ چاہیے تھی پانی کی تقسیم کے اوپر، تو ہم نے ریکویسٹ کی یونیورسٹی کو کہ ہمیں یہ ریسرچ آپ کر دیں تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی کوئی ڈیسیجن لے سکیں، تو ہمیں وہ یونیورسٹی وہ ریسرچ دینے میں ناکام رہی۔ وہ کہتے ہیں یہ المیہ ہے، ہم بتائیں کہاں جائیں۔ انہوں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیز کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ٹیچرز کو ذمہ دار ٹھہرایا، کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے سر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا اب دیکھیں، میں تھوڑا سا لائٹر موڈ، جی، وہ ایکسین صاحب یا جو بھی سیکٹری صاحب تھے اریگیشن کے، منسٹر اریگیشن، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس کام سے پہلے کبھی جہاں جس یونیورسٹی سے وہ پڑھے تھے کبھی وزٹ کیا اس کو؟ ٹھیک ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں نا، ہماری یونیورسٹیز نہ صرف انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہیں بلکہ لوکل انسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں بھی وہ آئسولیشن میں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات آ گئی کہ ہمارا ابھی تک وہ کلچر نہیں بنا، کلچر آف سائنس، کلچر آف جسے کہتے ہیں کہ ریلیونٹ ایجوکیشن نہیں بنا۔ وہ کیوں نہیں بنا، وہ آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہماری جو ویریس انڈسٹریز ہیں وہاں اوریجنلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو ہو ہی نہیں رہی، را میٹیریل باہر سے آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہاں سے پیک کرتے ہیں اور لوکل مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، اس میں ریسرچ کیا کرنی ہے؟ وہ پیکنگ کی مشین ہی ہے نا۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی آٹو موبائل انڈسٹری سارے پارٹس باہر سے آ گئے، یہاں سے ہم اسمبل کر کے گاڑی بیچ دی۔ انہوں نے کیا کرنے ہیں؟ میکینیکل، ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر پروڈیوسرز لوگ موجود ہوں گے، ریسرچ موجود ہوگی تو ہم اس کے اکارڈنگلی کام کریں گے۔ دیکھیں، وہ اپنی ذمہ داری کسی اور کے پر ڈالا۔ یہ بہت سمپل ہے یہ کہنا، لیکن میرا خیال ہے حقائق اس کے برعکس ہیں۔ کوئی بھی اچھا، پہلے سر یونیورسٹی نے پروڈیوس کرنا ہے یا پہلے مارکیٹ کی ڈیمانڈ آئے گی؟ دیکھیں میری عرض سنیں، جو انڈسٹریل سوسائٹیز اگر آپ دیکھیں جیسے جرمنی ہے، جاپان ہے، ان کا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشنل ملیو دیکھیں کس طرح ارینج ہیں، وہ ہسٹوریکلی یونیورسٹیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے انڈسٹری کو فیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور انڈسٹری ان ٹرن ان کو فنڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انڈسٹری بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ رہتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو لیٹسٹ ریسرچ ملتی ہے اور یونیورسٹی کو فنڈنگ ملتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ پریگمیٹک ایک ایکسچینج ہے، یہ کوئی خیرات کا ایکسچینج نہیں ہے کہ جی کیونکہ یونیورسٹیوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، انڈسٹریز کیوں ایک پیسہ بھی دے گا یونیورسٹی کو؟ اسے ریلیونٹ ریسرچ چاہیے، اسے ایکشنیبل ریسرچ چاہیے۔ اگر تو ہماری یونیورسٹیز میں یہ کیپیبلٹی ہے، لیکن دیکھیں اب آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں جو چاول کی ویریس ورائٹیز ہیں، پاکستان میں مینگو کی جو ویریس ورائٹیز ہیں، ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز نے اور ہمارے ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوشن نے بڑی ایکسلنٹ جاب اس میں کی ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ انڈیا کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا، پاکستان کا جو ایگریکلچر سائنٹسٹ ہے وہ کمپیریبل ہے ان سے، ٹھیک ہے، ان سے آگے نہیں تو ان سے پیچھے نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے ایکیڈیمیا کو اور اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فنڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی کر رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ والی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اس میں دیکھیے، اگر آپ ایوب خان کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے جو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں انہوں نے بنایا، اور پھر ایگریکلچر فیصل آباد یونیورسٹی نے اس کے اوپر جو ہے نا بہت سارے انیشیٹو لیے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رائس اور دوسری ساری چیزوں میں۔ دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پرائورٹائز کرنا چاہیے کہ ہم نے اگلے 10 سال کے ہماری جو پالیسی ہے وہ کیا ہے، ہم نے کن ایریاز کے اندر جو ہے نا یونیورسٹیز کو انگیج کرنا ہے، اور ہمارا فار ایگزامپل آٹو موبائل انڈسٹری ہوگی، فار ایگزامپل اب کووڈ کے اندر جس طرح منسٹر ہمارے جو فواد چوہدری صاحب انہوں نے موٹیویٹ کیا اور لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے چیزیں جو پاکستانی انڈسٹریز نے پروڈیوس کرنا شروع کی۔ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈائریکشنز دیتی ہے اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر صاحبان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو بلا کے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک پورا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشہور ہوں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا بہت مشہور ہوں۔ ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب نے کہا کہ امید باقی ہے، اور جتنا کام کیا جا رہا ہے، جس اعتبار سے فنڈز مل رہے ہیں اور جس اعتبار سے کام کیا جا رہا ہے،
یہ بہت بہتر ہے، دوسروں سے بہتر ہے، کمپیئر کیا جا سکتا ہے چند سیکٹرز میں، انڈیا کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی طرف سے جو سجیشن آئی وہ کہ ٹیچرز اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا شروع کر دیں تو تب بھی چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔